بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے کبھی تبسم نہ فرمایا۔ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب 18 سال 5 مہینے کی ہوئیں تو ذی الحج 2 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ ختمہ زرع کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ زرع کے سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بیر کی کھال اور ایک بسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نظر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لینے۔ حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات ہیں جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہی سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کرا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس میں چلی گئیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو جہیز دیا۔ وہ بن کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روٹی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں بران کی رونق رہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب نئے گھر میں چلی گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھوں اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، وہ شرم سے لہراتی آئیں، ان پر چھڑکا اور فرمایا میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بخاری طبقات اس 7ج8۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں، ان سے کچھ کان میں باتیں کی اور رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ صحیح بخاری۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولیں وقراب ابو ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پیش گوئی کی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تجہیز اور تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے بیشتر عورت اور مرد کا سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا، چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں انتہائی حیا اور شرم تھی۔ اس لیے انہوں نے حضرت اسمہ بنت امیس سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں؟ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاہیں منگوائی اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہوگی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ اسد الغابہ ج فائل سوال 524۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس مدفون ہوئیں۔ ابن زبالہ نے یہی لکھا، اور مورخ موصودی نے بھی اسی قسم کی تصریح کی ہے۔ مورخ موصف نے 332 میں بقیع کی ایک قبر پر ایک کتبہ دیکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہ فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، لیکن طبقات کی متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی 5 اولادیں ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہم۔ محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ان کو بہت محبوب رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔